سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صف پارہ نمبر 28 کی آیت کریمہ 2 اور 3۔ پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 کو میں نے تلاوت کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں انسان بنایا، اس پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ ہمیں مسلمان بنایا، پروردگار کا احسان عظیم کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا حاضر ہونا، جمعے کی نماز ادا کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار ہمیں اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تبلیغ کرنے کی خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا فروغ سنیت، سنیت کو عروج کیسے ملے، ہماری سنیت ترقی کیسے کرے، اسی بات کو لے کر میں انشاءاللہ آج جمعے کے روز اپنی گفتگو میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور وہ باتیں عرض کروں گا آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے جو ہمارے اندر خود کے اندر کمیاں ہیں ان کو ہم دور کریں تو انشاءاللہ ہمارا ماحول بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات، اگر کسی کے گھر کا ماحول خراب ہے تو اس میں اگر باپ چاہے کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے تو اکیلے باپ سے کام نہیں چلے گا، اکیلی ماں اگر چاہے کہ میرے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے تو گھر کی ماں سے بھی کام نہیں چلے گا، گھر کی ایک بیٹی یا گھر کا ایک فرد اگر چاہے کہ میرے پریوار کا ماحول اچھا ہو جائے تو اکیلے ایک بندے سے کام نہیں چلے گا، جب تک ماں اور باپ، بیٹے یا بیٹیاں، گھر کے جتنے سدسیہ ہیں سب کے سب مل کر اور اپنی اپنی
کمیوں کو دور کر دیں اور اپنے اپنے اندر اچھائیوں کو لے آئیں تو گھر کا ماحول جو ہے بہت اچھا بن جائے گا اور بہت جلد بن جائے گا۔ باپ اگر اکیلا محنت کرے، اکیلا عمل بھی کرے اور کہے بھی، لیکن بیوی عمل نہ کرے، بیٹے بیٹیاں عمل نہ کریں تو گھر کا ماحول بہتر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر عمل کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، لیکن اور بھائی نہیں مانتے، والدین نہیں مانتے، تو بیٹے کے محنت کرنے سے اس کو ثواب تو ملے گا لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا، گھر جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں پہنچے گا، پریوار کو ترقی نہیں ملے گی جب تک سب مل کر، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے خود کے اندر کمیاں کیا ہیں۔ کچھ کمیاں تو وہ ہوتی ہیں جو انسان جان کر کرتا ہے، کچھ کمیاں ہمارے اندر وہ ہوتی ہیں جو ہم سے لاپرواہی میں ہوا کرتی ہیں۔ لاپرواہی سے اگر ہو رہی ہے تو ان پر بھی ہمیں غور دینا چاہیے، ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ جان کر اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری بات جس تک بھی پہنچے وہ سنیں، اگر صحیح لگے کہ میری بات جو ہے میری کوشش صحیح ہے تو عمل کرنے کی کوشش کریں اور میری بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور میری پوری گفتگو سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنا ایک سبق پڑھا رہا ہوں، اپنے دل کی ایک داستان سنا رہا ہوں، اور جو میں نے تجربہ کیا وہ چیز میں اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرات محترم، میں اپنے اس پریوار کا، اپنی قوم کا ایک ادنا سا چھوٹا سا ایک فرد ہوں اور ایک مسجد کا امام ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنے اسٹاف کے لوگوں کو لوں گا، اماموں کو لوں گا۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں میں ان کو عرض کروں گا جو میرے خود کے اندر بھی ہیں، میرے کچھ ائمہ کرام کے اندر ہیں، کہ ہمیں سب سے پہلے سنیت کو ترقی دینے کے لیے اپنی ان کمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگر میری بات صحیح ہو اور میری یہ بات میرے اہل سنت والجماعت کے کسی میرے بھائی کے پاس، میرے جو جماعت کے عالم اور امام کے پاس میری بات پہنچے اور میری بات صحیح لگے کہ صحیح ہے، اور وہ کمیاں جو میں عرض کروں گا کہ ہمارے اندر وہ کچھ کمیاں ہیں، وہ کمیاں اگر اس امام کے اندر ہیں تو وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ العزیز میں مدرسین کی، جو ہمارے مدرسوں کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، مدرسین ہیں، صدر المدرسین ہیں، ان کے اندر جو کمیاں ہوا کرتی ہیں میں ان کو بھی رکھوں گا۔ آج کی تقریر میں موقع ملا یا آنے والی تقریر میں انشاءاللہ 3 یا 4 جمعوں کو میں اپنی پوری بات مکمل کر دوں گا، لیکن میری بات جس تک پہنچے وہ پوری مکمل سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جو ہمارے جماعت کے مقررین ہیں ان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں جو میں نے محسوس کیا، ان کو بھی میں عرض کروں گا۔ جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں مسجدوں کے، مدرسوں کے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں میں ان کو بھی رکھوں گا۔ جو ہماری عوام کے اندر، ہماری قوم کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، بچوں کے اندر جو کمیاں ہیں میں ان کو بھی رکھوں گا، اور جب اپنے اندر جو کمیاں ہو نظر آئیں تو اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سنیت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اماموں کو لے کر چلتا ہوں کہ میں خود ایک امام ہوں اور میں اپنی کمیوں کو بیان کرتا ہوں اور اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری بات سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے،
سمجھے، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بناؤں گا، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بناؤں گا، نہ میرا کوئی نشانہ ہوگا. میں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری سنیت ہی پیچھے کیوں ہے. دنیا کے تمام مسلک والے ترقی پر پہنچ رہے ہیں، ہماری سنیت ہی پیچھے کیوں ہے. جبکہ ہندوستان کا جائزہ لیا جائے اور دیگر ممالک کا جائزہ لیا جائے تو اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری سنیت پیچھے ہے، سب سے پیچھے ہے. اور ہماری سنیت حق پر ہے پھر بھی سنیت پیچھے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ باتیں آئیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اپنی اندر کی کمیوں کو رکھوں کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر جو ائمہ کرام ہیں، مدرسین ہیں یا مقررین ہیں، یا ہمارے جماعت کے اندر اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہماری مسجدوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، مدرسوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، یا جو بستیوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، میں ان کے اندر جو میں نے کمیاں میں نے محسوس کی ہیں وہ سب کو میں رکھوں گا. بس میرا عرض کرنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ میری بات جس تک بھی پہنچے، آپ لوگ سن رہے ہو ویڈیو پہ یوٹیوب کے ذریعے سے، میری بات جہاں تک بھی پہنچے، جس کے کانوں تک پہنچے، کوئی میرا بھائی اس کو اپنے اوپر نشانہ نہ سمجھے. میں اپنی قوم کو ایک سبق پڑھا رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی جگہوں پر دیکھا کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہے تو معلوم چلا کسی نے ہمیں بتلا دیا فلاں جگہ کی مسجد خالی ہے، وہاں پر امام کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے کسی اور کو بتلا دیا، معلوم چلا کہ ایک مسجد میں ایک امام کی ضرورت تھی، ایک ہی وقت میں جمعے کی نماز میں یا کسی اور نماز میں یا کسی بھی دن پتہ چلا کہ 2 عالم 2 مولوی پہنچ گئے، معلوم چلا کہ 3 پہنچ گئے. یہاں تک دیکھا ہے، میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جمعے کی نماز میں کوئی جمعرات کی شام کو پہنچ گیا، کوئی جمعے کی صبح میں پہنچ گیا، کوئی جمعے سے پہلے پہنچ گیا. 3 یا 4 مولوی ایک مسجد میں پہنچ گئے امامت کے لیے، امامت کے کام انجام کو تک پہنچانے کے لیے. مسجد میں امام کی ضرورت تھی، 3 یا 4 5 مولوی پہنچ گئے. اب جمعے کی نماز پڑھائی، کہا صاحب ایک جنا تقریر کر دو، ایک خطبہ پڑھ دو، ایک نماز پڑھا دو. اس کے بعد میں صاحب چند لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بیٹھ گئے اور پھر گفتگو چلی. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرائی گئی اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. سن کون رہا ہے؟ جو ذمہ دار لوگ ہیں. ذمہ دار ایسے لوگ ہیں جن کی نماز بھی صحیح طریقے سے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کی خود کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں اور امتحان لے رہے ہیں ان لوگوں کا جو عالم دین ہیں، جنہوں نے 10 سال 12 سال 15 17 سال جنہوں نے مدرسے میں رہ کر جو ہے تیرے میرے تانے کھا کر، والدین سے، بھائیوں سے، پریوار والوں سے دور رہ کر علم سیکھا، کونے میں بیٹھ بیٹھ کر راتوں کو رو رو کر علم سیکھا، انہوں نے آج ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور ایسے لوگ امتحان لے رہے ہیں مسجد میں امامت پہ رکھنے کے لیے جن کے خود کے عطیات یاد نہیں، جن سے سورہ فاتحہ اگر پڑھوائی جائے تو ان کے خود کے یاد نہیں. لیکن وہ عالم دین، وہ مولوی بیٹھے اس لیے انہیں امامت کی ضرورت ہے، کاروبار کچھ نہیں، انہیں امامت کی ضرورت ہے. امامت لگ جائے تو میرے گھر کا خرچ چل جائے. بیٹھے ہیں، جائزہ لیا، کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت ہم آپ کو بتا دیں گے. 3 یا 4 جو بھی مولوی تھے چاروں کو بھیج دیا، تینوں کو بھیج دیا. اس کے بعد میں مشورہ ہوا، آئے گا تو ایک، اور ہر بندہ سوچ رہا پتہ نہیں میرے نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، انتظار کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، صدر صاحب کیا ہوا، سیکریٹری صاحب کیا ہوا، خزانچی صاحب کیا ہوا. میں آیا تھا آپ کے یہاں پر ایک جمعے کے روز، آپ نے کہا تھا ہم بتا دیں گے کہ ابھی ہم مشورہ چل رہا ہے، ابھی مشورہ چل رہا ہے، بتا دیں گے. فیصلہ ہوا، فلاں صاحب جو آئے تھے وہ دیکھنے بھاننے کے بھی بہتر تھے، اچھے تھے. کتنی جگہوں سے خبر آتی ہے کہ امام صاحب خوبصورت ہونے چاہیے،
امام صاحب خوبصورت ہونے چاہیے، علم ہو کہ نہیں ہو، امام خوبصورت ہو۔ خوبصورتی سے کیا بہتر ہے؟ کیا معاملہ بھائی خوبصورتی سے کہیں نمائش میں لے کر جاؤ گے؟ کچھ نے کہا بھائی فلاں صاحب جو تھے ان کی آواز بہت بہتر تھی، بہترین آدمی تھے، ان کو رکھ لو، ان کو بلا لیا جائے۔ عوام کو معلوم چلا کہ آواز سے معلوم کر لیا کہ کون سا بہتر عالم ہے یا قاری بہتر ہے۔ آواز جس کی اچھی لگی اس کو بلا لیا گیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کمیٹی والوں کا اور ہم اماموں کا بھی رابطہ اپنے ایک مرکز سے ہونا چاہیے۔ ہم ایک مرکز کو پکڑیں، کسی بڑے عالم کو، مفتی کو پکڑیں، یا کسی ایسی جگہ کو پکڑیں جیسے ضلع سروہی ہے، بڑے شہر کو پکڑ لیا، آس پاس کے جو قصبے ہیں ان کو پکڑ لیا، دیہات ہیں، دیہات والے جو پاس میں قصبے والے اس امام سے رابطہ رکھیں، وہ امام ضلع کے امام سے رابطہ رکھے، اور بڑے بڑے جو امام لوگ ہیں، بڑی بڑی ان جگہوں کے جو تحصیل ہیں، بڑے قصبے ہیں، شہر ضلع ہیں، وہ اپنے مرکز سے، جیسے جوگ پور ہے، باسنی ہے، ناگور ہے، ان جگہوں سے رابطے رکھیں۔ امام کی ضرورت ہو تو وہاں رابطہ کریں، اماموں کو بھی وہاں رابطہ کرنا چاہیے، ان کے تھرو آنا چاہیے، تو ایک ہی عالم آئے گا۔ جب ایک ہی عالم پہنچے گا تو اس سے اماموں کی قدر ہوگی۔ یہ میں اپنے راجستھان میں تو نہیں ہے یہ چیز جو میں نے عرض کیا، لیکن میرے یو پی کے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک مسجد میں 3 4 مولوی ایک ہی وقت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا ویسا ہوتا ہے۔ اب حضرات محترم، امامت لگی، ہمارے اندر کمی ہے یہ کہ سب سے پہلی ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم امامت کو ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم امامت کے جو کام انجام تک پہنچاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یا دیگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، دیگر اور کام کرتے ہیں، تو ہم جو امامت کرتے ہیں وہ ہم ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے۔ کاش اگر ہماری نیت وہ ڈیوٹی کی نہیں ہو، اگر ہماری نیت تبلیغ کی ہو تو ڈیوٹی تو پوری ہوگی، اور نیت اگر تبلیغ کرنے کی ہوگی تو ہمیں الگ سے اللہ تبلیغ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، نہ کہ ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، ڈیوٹی میں اور تبلیغ میں فرق ہے۔ ڈیوٹی انسان وقت کے اعتبار سے کرتا ہے، کبھی کبھی انسان ڈیوٹی پر مجبور ہو کر بھی جاتا ہے، دل نہیں کر رہا، من نہیں کر رہا، لیکن جا رہا ہے۔ اور جب بندہ تبلیغ کرتا ہے تو اس میں تبلیغ میں صرف دین کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی اور پیغام کو پہنچانے کی محبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری نیت جو ہے وہ صرف امامت کی ڈیوٹی کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نیت دین کی تبلیغ کرنے کی ہونی چاہیے۔ اور دین کی تبلیغ کرنے میں ہمارا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہمارا جو وقت ہوگا وہ تبھی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں نمازوں کا علم اتنا ہونا چاہیے، جو نماز صحیح طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اس کے واقعی جو مسائل ہیں وہ ہمیں مکمل طریقے سے، جو شریعت کے مسائل ہیں ہمیں خود کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور نماز کے تعلق سے اگر کوئی نمازی، کوئی مسلمان بندہ، کوئی مقتدی ہمارا اگر ہم سے وہ کوئی مسئلہ پوچھ لے تو ہم مکمل دلیل کے طور پر اس کو جواب دے سکیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا، ہمارے ذہن میں نہیں آیا، تو اس کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو تلاش کروں گا، یا اپنے کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے پر بات کریں، اور جو جواب مل جائے وہ جواب اپنے مقتدی کو، اپنے مسلمان بھائی تک پہنچا دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسئلہ کسی نے پوچھ لیا، معلوم نہیں، ذہن سے بتا دیا، ہاں یہ جائز ہے، کہنا جائز، ہاں ایسے نماز ہو جائے گی، پڑھا بھی نہیں ہے۔ کتنے مسائل میں عرض کر دوں گا اس طریقے سے جو عوام میں چل رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، کتنے مسائل ایسے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، عوام میں یہ کہ نہیں ہوگی۔ تو ہماری نیت جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں
اپنی قوم سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد سے جیسی محبت کرتا ہے، ایک امام کو، تبلیغ کرنے والے کو اپنی قوم سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. جب محبت ہوگی، چاہت ہوگی، تو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرے گا. اور صرف ڈیوٹی جو کرے گا تو صرف وقت ہو گیا، نماز پڑھا دی، بچے آ گئے، پڑھا دیے، بس ختم. جب تک ہمیں اپنی قوم کی چاہت اولاد کی طرح نہیں ہوگی، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی قوم کو اپنی اولاد کی طرح محبت کریں. جیسے ہم اولاد کی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں، اور اتنی محبت رہتی ہے باپ کے اور ماں کے دل میں اولاد کے لیے کہ بچہ اگر بھاگ کر چلے تو ماں باپ کو وہ پسند نہیں. کیوں؟ بھاگتا ہوا بچہ کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے. اگر گر جائے گا تو چوٹ لگ جائے گی. ایک ماں باپ جیسے بچے سے محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے ایک امام کو اپنی قوم سے محبت ہونی چاہیے. اس قوم کو بھی اپنے امام سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. کیسی محبت کرتا ہے؟ وہ ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر باپ نے ڈانٹ بھی دیا تو پھر بھی آ کر سینے سے ہی باپ پہ لگ جاتا ہے. ماں ڈانٹتی ہے پھر بھی آ کر سینے سے لگ جاتا ہے. تو جیسے ایک بچہ ماں کے اور باپ کے بار بار سینے سے لگتا ہے، بچہ سمجھتا ہی نہیں کہ باپ نے ابھی مارا ہے، بچہ سمجھتا ہی نہیں کہ باپ نے ڈانٹا اس سے الگ ہٹ جاؤں، نہیں، وہ آ کر پھر چپٹ جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، میرا خود کا یہ تجربہ ہے تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو اگر ڈانٹ دیا جائے تو بچہ چپتا نہیں جب تک باپ اس کو سینے سے نہ لگائے گا. باپ جب سینے سے لگا لے گا تب بچہ چپ جائے گا، کیونکہ بچہ جانتا ہے، اس کی محبت ہے یہ. تو ہمیں اپنی قوم سے اپنی اولاد کی طرح محبت ہونی چاہیے. اور قوم کو جیسی اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، بچپن میں اس طریقے سے قوم کو اپنے امام سے، عالم دین سے محبت ہونی چاہیے. دوسری چیز، ہم جب امامت کریں تو ہماری نظر میں قوم کا ہر ایک فرد برابر ہونا چاہیے مقتدی کے اعتبار سے. یہ بات بڑی عوام ہے، یہ بات عوام کے اندر بڑی عام ہے. ہر آدمی کہتا ہے، میں نے بھی ابھی کہا کہ امام کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے میری بات، آپ سب لوگ جانتے ہیں امام کی نظر میں سارے مقتدی برابر ہونا چاہیے. ہر آدمی یہ بات کہتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو ایک باپ کی نظر میں 4 بیٹے ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے. اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں برابر نہیں. اولاد کے اعتبار سے تو چاروں اولاد ہی ہیں، لیکن محبت کے اعتبار سے چاروں برابر نہیں، چاروں برابر نہیں. کسی کے 2 بیٹے ہیں تو دونوں بیٹے تو اسی کے ہیں، اولاد کی حیثیت سے تو دونوں اسی کے ہیں، لیکن محبت کے اعتبار سے برابر نہیں. آپ کہو گے حضرت ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں دلیل دوں گا، ایسا ہی ہوتا ہے. اور حضرات سنیے، پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، جو بھی انسان ہے وہ بندہ کس کا ہے؟ آپ کہو گے اللہ کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے، لیکن بندہ تو خدا ہی کا ہے. تو جو بندہ خدا کو خدا مانتا ہے، اس کے دین پر عمل کرتا ہے، مسلمان ہے. اور جو بندہ دین اسلام کو نہیں مانتا، تو کیا دونوں بندے رب کی نظر میں برابر؟ آپ کہو گے نہیں. تو جب خدا کی نظر میں سارے بندے برابر نہیں، مسلمان غیر مسلمان برابر نہیں، خدا کی نظر میں سارے مسلمان
چاند بھی برابر نہیں. آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. 23ویں پارے کی آیت رب نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بنا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب علم والے بنا علم والے برابر نہیں، نمازی غیر نمازی برابر نہیں، روزے دار غیر روزے دار برابر نہیں، تو رب کی بارگاہ میں نیک اور گناہ گار برابر نہیں. رب کی بارگاہ میں تو رسول برابر نہیں. نبوت کے اعتبار سے تمام نبی برابر، لیکن مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں. رسول رسالت کے اعتبار سے تمام برابر، لیکن مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں. جو مرتبہ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. تو جب باپ کی نظر میں چاروں بیٹے برابر نہیں محبت کے اعتبار سے، پیر کی نظر میں 1000 مرید وہ محبت کی نظر سے برابر نہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ اس سے پیار زیادہ فرماتا ہے. اللہ کا جو متقی پرہیزگار بندہ ہے جو اللہ کے حکم پر زیادہ عمل کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار زیادہ کرتا ہے. تو جو بیٹا باپ کی بات زیادہ مانے گا، باپ کی عزت کی لحاظ رکھے گا، باپ کو حکم پر عمل کرے گا، باپ کے آگے سر جھکا دے گا، تو اس سے باپ بھی محبت زیادہ کرے گا. اور جو بیٹا باپ کے منہ پر آ جائے گا، عمل نہیں کرے گا، تو اولاد کے اعتبار سے تو برابر ہے لیکن محبت کے اعتبار سے برابر نہیں. اسی طریقے سے امام کے لیے مقتدی سارے برابر ہیں اقتداء کرنے کے اعتبار سے، لیکن محبت کے اعتبار سے برابر نہیں. آپ کہو گے وہ کیسے؟ وہ ایسے ایک بندہ وہ ہے جو روزانہ امام صاحب سے پوچھتا حضرت کوئی پریشانی تو نہیں، حضرت کوئی پریشانی تو نہیں. ایک بندہ وہ ہے جو سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، امام صاحب آئے رہ رہے کوئی مطلب نہیں. تو امام کو مقتدی کے اعتبار سے کام کرنے کے اعتبار سے اس کے گھر بھی جاتا سارے کام کرتا ہے، لیکن امام سے جو محبت زیادہ رکھتا ہے امام کو بھی اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن اس محبت میں ہم لوگ جو کمیاں کرتے ہیں اس کمی کو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ میں اپنی کمیوں کو رکھوں گا، ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں. تو محبت جس نے ہم سے زیادہ کی ہم نے بھی زیادہ کی، ٹھیک ہے وہ ہم سے رکھتا ہے ہم بھی رکھتے ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے دوسرے کو ترجیح نہ دیں. ایسا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تو ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں گھومنے اور دوسرا کوئی آ جائے فاتحہ پڑھوانے تو ہم اس کے ساتھ گھومنے نکل گئے. یہ ہرگز نہیں کریں گے. ہمارے پاس کوئی بندہ آ گیا بلانے کے لیے حضرت فاتحہ پڑھنے چلیے، اور اسی کے بعد میں وہ بندہ آ گیا جو ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہے ہم بھی پریوار کی طرح، تو ایسا نہیں اس کو پہلے آنے والے کو چھوڑ دیا تو چل میں آتا ہوں پہنچ کے اس کے گھر. یہ ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. محبت کی الگ چیز ہے. کوئی بندہ ہم سے محبت زیادہ کرتا تو ہم بھی زیادہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں پریوار کی طرح سمجھتا ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو کمیاں کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے. نہیں، کوئی بھی بندہ ہے وہ نماز پڑھنے آتا کہ نہیں آتا، نماز پڑھنا اس کا عمل ہے، وہ نماز پڑھے گا تو ثواب پائے گا. لیکن ہمارے پاس اگر آ جائے حضرت میں پریشان ہوں ذرا سر میں درد ہو رہا، تو ہمارا یہ فریضہ ہے. اگر رات میں ایک بیٹا وہی بیٹا جس سے باپ محبت کم کرتا ہے اگر رات میں اٹھ جائے اور کہے ماں میرے پیٹ میں درد ہو رہا میں پریشان ہوں، تو ذرا بتائیے باپ تڑپے گا نہیں تڑپے گا؟ تو جیسے باپ تڑپ جائے گا ایسے ہی امام کو بھی تڑپ جانا چاہیے اس بندے کے لیے جو رہتا تو بستی میں ہے لیکن نماز میں کم آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بھی تڑپ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری قوم کا بندہ ہے، مقتدی ہے ہمارا. اب یہاں پر ہم اور کیا کمیاں کرتے ہیں حضرات؟ جائزہ مجھے تجربہ بہت ہے، اللہ معاف کرے میں ٹارگیٹ نہیں بنا رہا کسی کو، لیکن میری بات جو ہے پوری دنیا کے اندر پہنچے گی. کتنے اماموں نے بستی کے اندر آپس میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلا دیا.
کتنے اماموں نے مسلمانوں کے اندر آپس میں گروپ بندی کرا دی اپنی امامت کے لیے. میری بات کو ذہن رکھنا، میرا نشانہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے اور میں دلیل بھی دے سکتا ہوں بہت جگہ کی، لیکن میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں نام لے کر کسی بستی کو کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور میری قوم جو ہے وہ ترقی کی طرف پہنچے. کتنے اماموں نے اپنی امامت کے لیے قوم کے اندر فتنہ کرا دیا، کتنے اماموں نے گروپ بندی کرا دی. معلوم چلا کہ آپس میں گروپ بندی ہو گئی، اتنی تکڑی پارٹی بندی ہو گئی کہ آپس میں دشمن بن گئے. نہ اتفاقیہ اتنی خراب ہو گئی کہ سالوں سال تک وہ نہ اتفاقیہ نہیں نکلی. ہماری امامت آج ہے، ہمیں دین کی ڈیوٹی نہیں، ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے. ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، ہمیں یہاں ہمارے رب نے بھیجا اور ہم سے پہلے ہمارا رزق اتار دیا ہے اس جگہ پر. جب تک ہم رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ جب تک ہمارا رزق ہے. دنیا میں کب تک رہو گے؟ جب تک زندگی ہے، سانس ہے. جب تک سانس ہے آپ کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب آپ کے سانس مکمل ہو گئے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر آپ کو بچا نہیں سکتے. تو جب تک جس امام کا جس بستی میں جب تک رزق ہے کوئی نکال نہیں سکتا، اور جب رزق ختم ہو گیا تو صرف ایک بہانہ بنتا ہے. وقت ایک ایسا آن کر پڑ جاتا ہے کہ امام چلا جاتا ہے، وہ رزق کی بات ہوتی ہے، صرف بہانے بننے ہوتے ہیں. اس امامت کے لیے ہم اپنی امامت بچانے کے لیے قوم کے اندر فتنہ نہیں کریں. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، لیکن مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہونے دیا. ہم لوگ بیان تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سنیے. میں نے ترجمہ ابھی تک نہیں پڑھا، ترجمہ سنا رہا ہوں. 28ویں پارے کی سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے. اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اگلی آیت میں میرا رب فرماتا ہے کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات جو کہو نہ کرو. یعنی جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے. اب بتائیے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو 80% لوگوں کا طریقہ یہ ہے. ہم اماموں کا بھی طریقہ یہی ہے. ہم کہتے تو کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لیجیے. میری بات چل رہی تھی ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اماموں کے اندر، میں اپنی کمیاں عرض کر رہا تھا تاکہ میری یہ بات تیری قوم کے ان اماموں تک پہنچے تو کمیوں کو دور کریں. ہم اپنی کمیوں کو دور کریں گے، میری قوم کے نوجوان اپنی کمیوں کو دور کریں گے تو ہماری اہل سنت والجماعت کو ترقی ملے گی. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کیوں کہتے وہ بات جو نہیں کرتے. کتنی سخت ناپسند ہے وہ اللہ کو وہ بات جو کہو نہ کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک بندے کو ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی اندر کی آنتیں، اندر کے پرزے، پیٹ کے اندر جو آنتیں اوجڑی ہے وہ سب نکل کر باہر بکھر جائے گی دوزخ کے اندر. اس سے لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، کس حال میں تم ہو؟ تم تو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، تم تو لوگ کو اچھی باتوں کو بیان کیا کرتے تھے، برائیوں سے بچاتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، تم اس حال میں؟ کہیں گے ہاں ہم نیکی کی دعوت تو دیتے تھے لیکن جو بات ہم قوم سے کہتے تھے اس پر ہم خود عمل نہیں کرتے تھے. ہم
جن برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے لوگوں کو، ان برائیوں میں خود مبتلا رہتے تھے. اس لیے ہمارے ساتھ میں یہ ہوا. ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کو تشریف لے کر جا رہا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ آپ کے امت کے وہ وعظ کرنے والے لوگ ہیں جو قوم کو تقریریں تو کرتے تھے لیکن ایسی باتیں بیان کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کی تفسیر عرض کر رہا ہوں میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو ہم لوگ بیان تو کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے خلافت دے دی، میری قوم میں فتنہ نہیں ہو. حضرت محمد بن قاسم نے 92 ہجری میں ہندوستان کی سرزمین پر سر ہند کے اندر 92 ہجری میں آپ نے اپنی گردن جھکا دی، بادشاہ کے کہنے پر گردن کٹا دی، لیکن مسلمانوں میں فتنہ نہیں ہونے دیا. جب بات ہماری امامت کی آئے تو امامت کوئی بات نہیں ہے، لیکن قوم کے اندر فتنہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضرات اپنے آپ کا موضوع چل رہا ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی کہ میں پچھلے جمعے کو عرض کر چکا تھا، اپنی بات کو آگے کو لے کر جا رہا ہوں. میں پھر کہوں گا کہ میری بات کوئی اپنے اوپر کوئی نشانہ نہ بنائے. اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، جب تک ہمارا رزق ہوگا آپ لوگ ہمیں نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ رزق ہے، رزق اللہ نے ہم سے پہلے بھیجا ہے، ہم بعد میں آئے ہیں. جب رزق ہمارا ختم ہو جائے گا ہم خود بخود چلے جائیں گے. اللہ مسبب الاسباب ہے، میرا پروردگار اسباب پیدا کرنے والا ہے. وہ دنیا سے دنیا میں آنے کے لیے بھی اسباب پیدا کرتا ہے، دنیا سے جب بندہ جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. انسان کو رزق کھانے کے لیے بھیجتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے رزق بھیجا، بعد میں ہمیں بھیجا. ہم آئے، رزق ختم ہوا، ہم چلے گئے. جب تک ہم رہیں گے سمجھ لینا ہمارا رزق باقی ہے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اپنے لیے ہم اپنی قوم کے اندر کبھی فتنہ نہیں کریں گے. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. بہت سی جگہ کو میں دلیل دے سکتا ہوں. بڑے فتنے ہو گئے ہماری قوم کے اندر، اور فتنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے قوم کا ہمیں تجربہ ہے. امامت کوئی بات نہیں، اور ہماری قوم کو بھی یہ چاہیے. ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، میں اپنی گفتگو کو اگر میری زندگی باقی ہے تو آنے والی جمعے کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو ہمارے اماموں کے اندر کمیاں ہیں میں ان کو بیان کر رہا تھا. اور انشاءاللہ العزیز اور کچھ باتیں باقی ہیں میں ان کو بھی میں انشاءاللہ آنے والے جمعے کو میں عرض کروں گا. جو ہمارے مدرسین کے اندر کمیاں ہیں میں ان کو بھی رکھوں گا. جو ہمارے عوام کے اندر مسجدوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، مدرسے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے اندر جو کمیاں ہیں میں ان کو بھی رکھوں گا. اگر امام لوگ اپنی کمیوں کو دور کر لیں، مدرسین اپنی کمیوں کو دور کر دیں، واعظ کرنے والے مقررین اپنی کمیوں کو دور کر دیں، مسجدوں کے کمیٹی والے، مدرسوں کے کمیٹی والے اپنی اپنی کمیوں کو دور کر دیں اور اپنے اندر اچھائی پیدا کریں، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا. میری سنیت جو ہے وہ عروج پکڑے گی، میری سنیت جو ہے وہ عروج پر پہنچے گی. بات یہی چل رہی تھی کہ سنیت کو ترقی کیسے ملے. ایک گھر کو ترقی پر پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے پریوار کے اندر جو کمیاں ہیں وہ سب کو دور کرنا پڑے گی. ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، گھر عروج پر، پریوار عروج پر پہنچ جائے گا. سنیت کو ترقی پر پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات مجھے وہ توفیق عطا فرمائے کہ میں وہی عرض کروں جو میں عمل کرتا ہوں. پروردگار عالم مجھے ہر چھوٹی بڑی جو ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی قوم کی خدمت کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.